سورہ حدید ہے، اس کی جو پہلی 6 آیات ہیں اس میں صرف توحید خالص بیان کی گئی ہے، نظری توحید بیان کی گئی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں مکی قرآن کا توحید کا جتنا مضمون ہے نا اس کو سمو دیا گیا ہے 6 آیتوں میں. پہلی بات، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی، یعنی ہر شے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے پاک ہونے کی اعلان ہر شے اپنے وجود سے کر رہی ہے. اس کا وجود بتا رہا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ ہر کمی کمزوری سے بلند و بالا ہے، نہیں تو اس کے بننے میں کچھ نقص رہ جاتا. یہ جس مقصد کے لیے بنی ہے ایسا پرفیکٹ اسے پرفارم کرتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جو اس کا صانع ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا فاطر ہے وہ پرفیکٹ ہے. در حقیقت تصویر خود کچھ نہیں ہوتی، مصور کا کمال ہوتی ہے. تو جو شے بھی ہے تو وہ در حقیقت اپنے خالق کے بے عیب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. زبردست ہے، جو چاہے وہ نافذ کر سکتا ہے. حکمت والا ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ کرتا نہیں ہے، اس نے اختیار دیا آپ کو، اپنی جو بھی اس کی حکمت بالغہ ہے اس کے تحت اس نے اختیار دیا ہے. اس کے بعد جو اگلا تعارف ہے جو ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں، لیکن نوٹ کیجئے قرآن یہ تعارف کرا رہا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. جب بادشاہی اس کی ہے جو یہ کہے میری بادشاہی ہے تو وہ فرعون ہے، جو یہ کہے حکم میرا چلے گا وہ اللہ کے برابر آ کے بیٹھ گیا ہے، جو یہ کہے یہاں اتھارٹی میری ہے اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا ہے، اس نے اللہ کی رٹ چیلنج کر دی ہے. اگر آپ اس بات کو یوں مان لیتے ہیں، ویسے ثواب کے لیے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، لیکن آپ اسے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ بادشاہ اللہ ہے، کسی اور کی بادشاہی کو پھر آپ قبول نہیں کر سکتے. جیسے لا الہ الا اللہ لا ملک الا اللہ بھی ہوگا، پھر یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. لہو ملک السماء، اگر دعا اس کے سوا کسی سے نہیں کی جا سکتی، اگر سجدہ اس کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، تو اگر بادشاہی اس کی ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کو بادشاہ بھی نہیں مانا جا سکتا. اور جس کو بنایا ہے قانون ساز مقنن، وہ اللہ کو چھوڑ کر آپ کا رب ہے. پھر افتتخذون جو اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اخبار و روبان کو اپنا رب بنا لیے. تو انہوں نے تو پھر بھی کوئی علم والوں کو، کوئی درویشوں کو اپنا رب بنایا تھا. ہم نے تو گلی کے لونڈوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے جو جا کے قانون سازیاں کرتے ہیں، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ کیا قانون بنایا ہے. وہ تو کوئی اور بنا کے بھیجتا ہے، وہ ٹھپے لگا دیتے ہیں، انہیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی گمبھیرتا کا اندازہ لگائیں کہ یہ توحید کا یہ تقاضا ماننے کا پھر مطلب کیا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، خود نہیں مرتے ہو اور خود نہیں زندہ، وہ زندہ رکھتا ہے تو زندہ ہو اور وہ مارے گا تو مرو گے. یہ اس آیت کا مطلب، اس ٹکڑے کا چھوٹے سے کا یہ مطلب ہے. آیا ہمارا یہ عقیدہ ہے تو توحید کے مطابق ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہی لائن ہے. یحیی، وہ زندہ رکھتا ہے، و یمیت، وہ مارتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ سب کر سکتا ہے، کوئی اور سب نہیں کر سکتا، صرف وہ سب کر سکتا ہے. باقی جس کے پاس جو اختیار ہے اس کا دیا ہوا اختیار ہے. کسی کے پاس آپ کو اگر کوئی قدرت کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے وہ اللہ سلب کر سکتے ہیں. اللہ اتنا بھی کر سکتا ہے کہ آگ کو جلانے سے منع کر دے، وہ نہیں جلا سکتی. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے پانی کو کہے کہ کنارے ہو کے کھڑا ہو جائے، وہ اس کا وہ قانون ختم ہو جائے گا کہ پانی سطح ہموار رکھتا ہے، وہ سطح ہموار نہیں رکھے گا. اتنا قادر ہستی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی پہلا وہی آخر، دونوں انتہائیں معلوم ہو گئے. پورے زمانے کا اول آخر وہی، ظاہر باطن بھی وہی. تو باقی بچا کچھ بھی نہیں. پھر اگر صرف ان الفاظ پہ غور کر لیں تو بس وہی وہ، باقی تو کہانیاں ہو گئی. پھر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر شے کا واقف ہے، کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کچھ کہیں زمین کی کھو میں گھس کے کچھ کیا جائے تو اسے نظر نہ آئے، یا کوئی چاند پہ چلا جائے تو اسے نظر نہ آئے. سب سے وہ واقف ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. اس نے قبضہ نہیں کر لیا ان پر جیسے کوئی پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس نے خود بنایا ہے، اس لیے وہ بادشاہی کا دعوے دار ہے. فی ستۃ ایام، 6 مراحل میں بنایا ہے. ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو. عرش کا کیا، عرش کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو اس نے بادشاہی اس نے سنبھالی ان کی بنانے کے بعد، خود بنایا ہے، اسی کی چیز ہے تو وہ مالک بن کے بیٹھا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ علم کی تشریح وہ جو پہلے آ چکا. وہ بکل شیء علیم، اب اس کی تشریح کی.
وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر گھستا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو بھی کیڑا مکوڑا پانی دانا جو اندر جاتا ہے سب جانتا ہے، یا جو بندہ آپ نے دفن کر دیا، وما یخرج منہا، جو اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے، اشراط الارض نکلیں جو بھی نکلیں سب کو جانتا ہے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، جو ادھر چڑھتا ہے، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، روحیں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی بارش کے قطرے برستے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں، سب اس کے علم میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہو تو پھر ڈر کائے کا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہستی بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہستی آپ کے ساتھ ہے، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ پھر آپ کو مسئلہ کیا رہے گا، پھر خوف کدھر آئے گا، پھر غم کدھر آئے گا؟ یہ یقین اگر ہو گیا تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ یہ کتنی دفعہ دورا کے یہ مضمون آئے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، یعنی انہی چند آیات میں یہ بار بار بات آ گئی ہے۔ پھر دیکھیے لہو ملک السماوات والارض، انہی الفاظ میں دہرا دیا، بادشاہی اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات پلٹائے جائیں گے۔ تو جی مسئلہ یہ ہے، آپ نے نمازیں پڑھی ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، آپ نے عبادات کی ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ نے محنتیں کی ہیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر پہلا سوال ہی یہ ہو کہ آپ میرے مقابل جو بادشاہ بن کے کھڑا تھا اس کے وفادار تھے، مجھے پریڈ بہت اچھی آتی ہو، میں سینہ تان کے بہت زور سے کھر مار کے چلتا ہوں، اور میں بہت جو ہے وہ کمال کے جو ہے وہ کرتب دکھاتا ہوں، بہت اچھا میں کمانڈو ہوں، لیکن میں ملا ہوا ہوں راہ کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، تو مجھے تمغے ملیں گے یا مجھے لاتیں پڑیں گی؟ تو ٹھیک ہے آپ بڑی حسین نمازیں پڑھتے ہو، آپ نے بڑے احسن روزے رکھے ہیں، آپ بڑے صدقے خیراتیں کرتے ہو، لیکن آپ اللہ کے باغیوں کے وفادار ہو، تو کہاں کھڑے ہوگے پھر؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو سن رکھو، سمجھ رکھو، جان رکھو، یقین رکھو، یہ ساری فائلیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، اور وہ پہلے موٹا حساب لے گا کہ بھئی آپ وفادار کس کے تھے، آپ کو محبت کس سے تھی، آپ کو امید اور توقع کس سے تھی، آپ کا توکل کس پر تھا۔ پہلی تو ادھر آؤ نا، یہ حساب کرتے ہیں نا، پہلے تو ہوتا ہے نا نظری علمی، جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے، اس کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا، تفصیلات تو بعد میں دیکھی جائے گی نا، آپ نے خدمات اور سروسز کیا پرووائڈ کی ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنا ایگریمنٹ تو دکھاؤ نا، ہے کہ آپ کا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اس کی قدرت وہ ہے جو دن کو رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اس بغاوت کا کوئی جرثومہ اگر تمہارے سینے میں بھی ہوگا، دنیا سے چھپا لو گے، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ کسی غیر اللہ کی وفاداری، کوئی لالچ، کوئی اس تعلق داری کا کوئی ذرہ دل کے کسی نہا خانے میں بھی ہوگا، اس سے تو نہیں چھپ پوشیدہ رہ سکتا، اسے سب معلوم ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے جی۔ اب آپ سوچئے کہ اس اللہ کو ہم مانتے ہیں یا ہم کوئی اپنا اللہ بنا کر خود، ہمارا خود تراشیدہ خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، یہ قرآنی خدا ہے۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان اپنے اس اللہ سے بھی واقف نہیں ہے جس اللہ کا تعارف قرآن مجید نے پیش کرایا ہے۔ ہم نے اپنا بنایا ہوا ایک اللہ ہے ہمارا، اور ہم اس کو مانے جا رہے ہیں، اور منہ سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ ظاہر ہے اپنے اسماء اور صفات سے، نہ اسماء کا پتہ نہ صفات کا پتہ، تو مجھے کیا پتہ پھر کون سا اللہ ہے وہ۔ اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے اسماء و صفات ہے، اور یہ دیکھیں یہ 6 آیات میں ایک تعارف آ گیا، اس کا خلاصہ آ گیا، لب لباب آ گیا، اور خود اللہ نے پیش کر دیا۔ یہ مولوی صاحب نے نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ بھئی کوئی نقطہ رہ گیا یا کوئی نقطہ اضافی داخل ہو گیا، کوئی مبالغہ ہو گیا یا کوئی کسر رہ گئی، یہ جامع و مانع تعارف ہے اللہ کا۔